تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. یہ تسبیح جو مجھے ملی ہے یہ حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان والی ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں دفعہ اس پر درود شریف پڑھا گیا ہے، کتنے لاکھوں دفعہ اس پر ذکر اللہ ہوا ہے. میں حضرت کا بہت ممنون ہوں. انشاءاللہ العزیز اس تسبیح کی لاج رکھیں گے. تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحملا ومسلیا ومسلما. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وخاتم النبیین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. میرے معزز دوستو، آج یوم ختم نبوت 7 ستمبر 2025 ہے اور میں زندہ دلانے لاہور سے، لاہور کے دل مرکز اہل حق جامعہ اشرفیہ میں منعقدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معلوم آپ سے مخاطبوں نے کشرف حاصل کر رہا ہو. ہماری اسٹیج پر اکابرین جامعہ موجود ہیں، ہماری اسٹیج پر اکابر عالمی مجلس موجود ہیں، ہماری اسٹیج پر اکابر جمعیت علماء اسلام موجود ہیں. میں ان تمام اکابر کی موجودگی میں آپ نوجوانوں کو پیغام دینے لگا ہو. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ صرف ایک جلسے کا معاملہ نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ صرف ایک ریلی کا معاملہ نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ صرف ایک پروگرام کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر اگر بندے کی جان لگتی ہے، سودا سستا ہے، مال لگتا ہے، سودا سستا ہے، اولاد لگتی ہے، سودا سستا ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، میں تمہیں نبی نہیں مانتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں نبی اسے مانتا ہوں. انہوں نے کہا تھا تیل کا کڑھا گرم کر کے اس کو جلا دیا جائے. جلادوں نے جب بازو سے پکڑا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ کہنے لگا، اس منکر ختم نبوت نے کہا بندہ ڈر گیا ہے، اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو ہے، اسے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے اس کی رائے بدل گئی ہو. تو صحابی رسول نے للکار کے کہا تھا، نا ہم نے حضور پہ کلمہ اسے لیے نہیں پڑھا کہ موت کی وجہ سے چھوڑ جائے، ہم نے حضور سے تعلق اس لیے نہیں بنایا کہ موت کو سامنے دیکھ کر ڈگمگا جائے. اے میرے آنسوؤں پہ شک نہ کرنا کہ یہ ڈر کے اوپر ہے، جی نہیں. آج میں اللہ کی دربار میں اپنے دل سے عرض کر رہا ہوں، مولا میرے پاس ایک جان ہے، ختم نبوت میں قربان ہو رہی ہے. اے کاش 100 جانیں ہوتی حضور کی ختم
نوجوانوں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھو، دشمن کے وار کو سمجھو، دشمن کی تلوار کو سمجھو۔ یاد رکھنا قادیانیت چاہتی ہے گستاخی رسالت دنیا میں عام ہو جائے، اور ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے، ان کی راہ میں صدر سکندری بننا ہے، ہم نے گستاخی عام نہیں کرنے دینی۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا وہ گستاخی کیسے عام کرتے ہیں؟ ان کے آج کل ایک چال چلی ہے، ایک سازش کو مسلمانوں کے سامنے بطور لبادہ اڑا کر ایک معاملہ کیا ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر یوں داڑھی اور پگڑی کے ساتھ آئی ڈی بنا دی جاتی ہے، پھر اس آئی ڈی پر حضور کی گستاخی لکھ کر اوپر سرخ رنگ کا کراس لگا کے کہتے ہیں یہ گستاخی ہے، اسے لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو۔ میرا کالج کا نوجوان، میرا یونیورسٹی کا نوجوان، میرا اسکول کا نوجوان، میرا تاجر بھائی اور میرا عام معاملے سے تعلق رکھنے والا، عوام سے تعلق رکھنے والا بھائی جس کے دل میں دین کا درد تو ہے پر کافر کی چال کا علم نہیں ہے، وہ آگے لعنت لکھ کے شیئر کر دیتا ہے۔ لاہور کے غیوروں، یہ گستاخی پھیلانے کا ایک طرز عمل ہے۔ حضور کی گستاخی اگر نظر آئے، آئی ڈی کو بلاک کرنا ہے، پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اس پوسٹ کو ریپورٹ کرنا ہے، آگے شیئر نہیں کرنا۔ یہ کام ہے ریڈ کراس لگا کر کہیں گے شیئر کر دو، جی نہیں، گستاخیاں حضور پاک کے دور میں ہوئی، گستاخیاں صحابہ کے دور میں ہوئی۔ آج ہمیں کتابوں میں ڈھونڈنے سے بھی گستاخیوں کے الفاظ نہیں ملتے۔ کیوں؟ حضور کے صحابہ نے گستاخوں کو کھٹے میں لگایا تھا، مدحت مصطفیٰ کو عام کیا تھا۔ ارے تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے دوستو، ہم نے نبی پاک کے صحابہ کی طرف پہ چلنا ہے۔ ایک کافر نے صرف مدینہ کے خلاف شعر کہا تھا، اس کے جواب میں حضرت حسان نے حضور سے اجازت لے کر جواب دیا تھا، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَٰهِ وَإِن يَشَاء۔ اس پر بخاری کی روایت گواہ ہے۔ گستاخیاں ہم نہیں کرتے، مدحت مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ، منقبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، کریکٹر مصطفیٰ، کیریئر مصطفیٰ، احکام مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، فرمودات مصطفیٰ کو عام کریں گے، چوک چوک میں پھیلائیں گے، گلی گلی میں پھیلائیں گے، آئی ڈی کی زینت بنائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ۔ اور میرے دوستو، ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں، ابھی ویب سائٹ کو لانچ کیا گیا ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھنا، آدمی مجلس کی ختم نبوت کی ویب سائٹ کے ساتھ ٹچ رہنا، اسی کے لنکس کو، اسی کے بیانات کو، انہی کی تحقیقات کو، انہی کی تحریرات کو آگے پھیلانا، یہ ہر چور کے سامنے میں صدر سکندری ہے، ہر ڈاکو کا پردہ فاش کر رہا ہے، اور ہر حضور پاک کے ختم نبوت کے دشمن کا چہرے سے نقاب اتارنا اس ویب سائٹ کا کام ہے۔ آئی ڈی رکھنے والوں، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ رہنے والوں، اس سے رہنمائی لو اور آگے پھیلا کرو گے، جتنے بیٹھے ہیں کریں گے، اس ویب سائٹ کو پھیلاؤ گے، آگے چلاؤ گے۔ اور میں جملہ کہتا ہوں، یوں نہ ہو کہ تم پیکج لگاؤ، موبائل تیرا، آئی ڈی تیری، پیسہ تیرا، ڈیٹا تیرا اور معاملہ تیرا، انگلی اور ہاتھ بھی تیرا، لیکن معاملہ 2 نمبر چل رہا ہو۔ سردار پٹھان کے لطیفے آئیڈیوں پہ شیئر کرنے والوں، انڈیا کی ایکٹریس کی تصویریں شیئر کرنے والوں، 2 نمبر کاموں میں اپنے بیٹے کو صرف کرنے والوں، ڈیٹا ایسا لگاؤ، پیکج ایسا لگاؤ، آئی ڈی ایسی بناؤ، انٹرنیٹ ایسا چلاؤ، ہاتھ تمہارا ہو، مولود پاک کی تعریف عام ہو جائے۔ یاد رکھنا، اللہ کا اعلان ہے،
23वां पारा सूरत यासीन सेकंड लास्ट रखू रब करीम फरमाते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। लोगों उस मंजर को देखो, लोगों उस हालत को देखो, लोगों उस मामले को देखो, यौम क़यामत को देखो। क़यामत का दिन होगा, नफ़्सी नफ़्सी का आलम होगा, हिसाब और किताब जब शुरू किया जाएगा रब करीम ने कुरान करीम में रसूल करीम पर आयत करीम उतारी, तुम्हारे मुंह पर मोहर लग जाएगी। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। अल्लाह जब मुंह पे मोहर होगी, बोलेंगे कैसे, कहेंगे कैसे, बताएंगे कैसे, सुनाएंगे कैसे, फरिश्तों को जवाब समझाएंगे कैसे। रब करीम ने जवाब दिया है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ बोलेगा, व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे कारनामे क्या थे। लोगों आज आईडी पर भी हाथ चलता है, पैकेज के मामलात के लिए पाँव चल के जाता है। हक़ नबुव्वत का फरेला ऐसे लिखाओ जब मुंह पे मोहर अगर लग भी जाए तो हाथ खत्म नबुव्वत की गवाही देना शुरू करें। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा। और सुनो, अपने अकाबर की तारीख को पढ़ो, इन उलूम से मुतमत्ते हो जाओ, तारीख अकाबर से मुस्तफीज हो जाओ और इसी को आगे फैलाओ, इसी को आगे बताओ। अगर 1932 फरवरी 1932 में सैयदजादा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ढाबेल से चल के बावलपुर में आ सकते हैं तो फिर इस तारीख को पढ़ो कि गुलाम आयशा कौन थी, उसका अब्बा मौलवी बख्श कौन था, अब्दुल रज़ाक कादियानी कौन था। फिर इस पे ताज़ियाना इबरत जज मोहम्मद अकबर खान ने दिया है, उसको पढ़ो। अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम, जो अपनी जात में मुकम्मल महकमा खत्म नबुव्वत है, इन्होंने इस पर 3 जिल्दों में मुकदमा बहावलपुर लिख के रख दिया, जमा किया, आपकी मजलिस ने साथ दिया है। आपको ये कोशिश करनी चाहिए आपका घर इस किताब से खाली ना हो, आपकी अलमारी इस किताब से खाली हो। जितने बैठे हैं मुकदमा बहावलपुर खरीदोगे उसको हाथ अभी भी आपके नीचे। मैं 5:15 बजे 4:15 से चलाऊं, 10:15 से पहले आपकी खिदमत करूं। ये मुसलसल से मुसलसल। मैंने अभी मौलाना सानी साहब से कहा, मैंने कहा खाना लगा हुआ था, आपने कहा फौरन आए, या कुछ खिलाओ या बयान कराओ। तो उन्होंने खाना स्टेज पर मंगवाया, अल्लाह उनको जज़ा खैर। समझो, थकना तो मुझे जाएगी, मैं अकेले की आवाज आप सबसे ऊंची है या नहीं। इस किताब को खरीदोगे, इस किताब को रखोगे, ये अभी पहली किताब है, मैं आगे चलने लगा हूं। इसके बाद खत्म नबुव्वत की तहरीक चली, 1953 की चली, यही शहर लाहौर है। बरेलवी अकाबरीन, देवबंदी अकाबरीन, आले हदीस अकाबरीन, बाकी तमाम जमातों की क़यादत अमीर शरीफ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मौजूद, जामे मस्जिद वज़ीर खान, तहरीक चली है। 10 लाख आदमी घर से बेघर हुआ है, 1 लाख बंदा जख्मी हुआ है, 10,000 जवान शहीद हुए हैं। मुकम्मल किताब आ चुकी है, पढ़ोगे, कितने बैठे लोगे, समझोगे, आगे चलिए। फिर उसके बाद सैयदजादा मुहद्दिस यूसुफ बिन नानी रहमहुल्लाह जून 1974 में तहरीक चलाते हैं। गलियों, चौकों, चौराहों, पार्कों, रोडों के ऊपर, और मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह मंदरानी, प्रोफेसर गफूर अहमद, हज़रत मौलाना गुलाम नवाज अदालवी तहरीक चलाते हैं कौमी असम्बली के अंदर। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? 5 जिल्दों में छप गई है, 5 जिल्दों में मुकम्मल असम्बली की कार्रवाई। लोगे या नहीं लोगे? कितने बैठे अपने पास रखोगे, मुताला करोगे, अलमारियों की जीनत बनाओगे? मैं तुम्हें
بم بنانے کی ترتیبیں دے رہا ہوں. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اس مختصر وقت میں پوری تفصیلاً بات نہیں ہو سکتی، پر میں ہائی لائٹس دینے لگا ہوں. اور اس وقت قانون بنا 7 ستمبر 1974 لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان قانون بنایا، اور رب کریم نے قادیانیت کو ذلیل و خفا کیا. حضرت مولانا اللہ وسعہ کی زبان میں کہوں، جب اس دن کا سورج چڑھا تو یہ خوشخبری لے کر چڑھا، لوگوں کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا. ہم آج اسی یوم کی یاد بنا رہے ہیں. اور میں ایک جملہ یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. جرنیل جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا امجد خان دامت برکاتہم جو بات کر رہے تھے، میں ان کی بات کو متن بنا کے ایک حاشیہ دینے لگا ہوں. میرے دوستو، 1953 میں 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر، 1 لاکھ زخمی، 10,000 شہید، پر 1974 میں کسی کا خون میں ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. قانون بن گیا. وجہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جملہ میں بھی کہتا ہوں اپنی ذوق کے مطابق. 1953 کی تحریک میں مدرسے کی طاقت ہمارے پاس، خانقاہ کی طاقت ہمارے پاس، تبلیغ و تعلیم و تدریس کی طاقت ہمارے پاس، مصلی و منبر کی طاقت ہمارے پاس، اللہ کی ضربوں کی طاقتیں ہمارے پاس. پر ایک طاقت نہیں تھی جسے سیاسی قوت کہتے ہیں. اس لیے قانون نہیں بنا. جب 1974 آیا تو ڈی اے خان کے غیوروں نے، مولانا مفتی محمود کو، ہزارے والوں نے، مولانا غلام غوث العالمی کو، کراچی اور لاہور کے لوگوں نے پروفیسر غفور احمد اور مولانا شاہ محمد نورانی کو اسمبلی بھجوایا تھا، اور قادیانیوں کی منجی ٹھک گئی تھی. میں آنے لگا ہوں. صبر، ابھی 5ویں تحریک رہتی ہے. صبر، توجہ میرے دوستو. مفتی محمود کی قیادت میں ان سب مکاتب فکر کے علماء نے قانون بنوایا تھا، بلکہ مرزا ناصر تکبر کی عروج پہ تھا. وہ درخواست لکھ کے اس وقت کے پرائم منسٹر کو اپروچ کر رہا تھا، ہمیں بلاؤ اسمبلی. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں ان سب اکابرین امت کو لے کر وزیر اعظم کے پاس تھا. اس نے اپنی دراز کھولی، میز کی، خط دکھایا کہ مرزائی کہتے ہیں ہمیں اسمبلی بلواؤ. گولڈن جملہ، تاریخی الفاظ، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل، آب زر کے الفاظ. مفتی صاحب نے جواب دیا، جناب پرائم منسٹر صاحب، ہم تو قادیانیوں کو چوک چوک ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کی دراز سے نکل آئے. آج کا دن دیکھنے کے لیے ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلایا تھا. آج کا دن ہم دکھائیں گے محمدی محبت کا دعوے دار کون ہے اور ختم نبوت کا غدار کون ہے. پھر 7 ستمبر جلا کرنا بیٹا جلا. جزاک اللہ. میرے دوستو، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سمیت ان اکابرین کی محنت کام آئی، اور 7 ستمبر کو 1974 کو بروز ہفتہ کو یہ قانون بن گیا. پتہ چلا جہاں مدرسے کی طاقت میری ضرورت، تبلیغ و تعلیم کی طاقت ہماری ضرورت، خانقاہ اور مسجد و مدرسے، منبر و مصلی کی طاقت ہماری ضرورت، وہاں جمعیت علماء اسلام بھی ہماری ضرورت. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، مفکر اسلام مفتی محمود صاحب. میرے دوستو، پھر وہ وقت بھی آیا. ذرا پچھلے سال میں چلتے ہیں جب قانون بن گیا. اس کے اوپر پہرے داری جاری تھی، لیکن چوروں نے ترتیب بدلی. الیکشن قومی کا اعلان ہو چکا ہے،
8 फरवरी 2024 को इलेक्शन है। इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जनाब काजी फाइज ईसा ने यह फैसला दे दिया जो कादियानियों के हक में था। उस वक्त मेरे कायद ने डेरा इस्माइल खान से बैठ के एक मुख्तसर वीडियो क्लिप में ललकारा था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का गलत है, इसे कौम तस्लीम नहीं करेगी। फिर वो सहाफी जो कादियानियों की दलाली में बैठे थे, पेड खबरें दे रहे थे, जियो चैनल पर शाहजेब खान ज़ादा बैठा था, अपने चैनल पर मंसूर अली खान बैठा था। फिर उन्होंने कहा हमने बड़े बड़े लॉयर्स की खिदमत ली है, हम आईन को जानते हैं, वो वकला कानून को जानते हैं। फजलुर रहमान तौहीन अदालत कर रहा है, इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा। मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ, सहाफियों इस मौके पे तुमने सिर्फ उसको नहीं बुलाना चाहिए जो सिर्फ कानून जानता हो। हम जैसे खादिमों की भी खिदमत लो, हम कानून इस्लाम भी जानते हैं, कानून पाकिस्तान भी जानते हैं। और फिर वो वक्त आंखों ने देखा कि जिस वक्त 21 अगस्त 2024 बरोज़ जुमआ कायद मिल्लत इस्लामिया उसी अदालत, उसी चैम्बर, उसी वार्ड, उसी जज, उसी कोर्ट में ठहर के कह रहे थे, 27 साल की उम्र में इस मैदान में आया था जब मेरे बाबा दुनिया से रुखसत हुए थे। आज मेरी दाढ़ी में एक बाल भी काला नहीं है, उस वक्त मेरी दाढ़ी में एक बाल भी सफेद नहीं था। फिगर चेंज हो गया। मेरी उम्र अब 72 साल है। असम्बली में पहली बार, असम्बली में तो आता हूँ, हाई कोर्ट में पहली बार आया हूँ, पर हुजूर की खत्म नबूवत का वकील बन गया। और फिर आपने देखा अदालत वही, चैम्बर वही, फैसला वही, मामला वही, कोर्ट वही, और फिर इस्लाम जीत गया और कुफ्र। इससे पता चला इंशाअल्लाह ताला जाम मदरसे की कुफत, मस्जिद की कुफत, तबलीग और तालीम और तजवीज और तदरीस की कुफत रखते हैं, वहां सियासी कुफत भी रखते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला जमीयत उलमा इस्लाम जब तक है मुल्क पाकिस्तान में दाढ़ी टोपी पगड़ी के लोग जब तक हैं, या कम अज कम वो है जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा का चूल्हा सुलग रहा है, उग रहा है, इंशाअल्लाह हम जाने तो देंगे, खत्म नबूवत के कानून पे अर्थ नहीं आने देंगे। करते हो वादा, जितने बैठे हो करते हो इंशाअल्लाह। आप उलमा के साथ चलेंगे, अपने नबूवत के लिए चलेंगे, आपको बुलाना पड़ा चलोगे, अपने नबूवत का मिशन फैलाओगे। अगर आपका यही वादा है तो मैं ये कहकर बात खत्म करने लगा हूँ, जाओ जाके मेहरा ताबा से कह दो तुम अपनी किरणों को गिन के रखो, मैं इस जहां के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।